حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جاتی ہے۔ جس نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی ضرور سفارش کروں گا۔ یعنی جیسے حج ایک اہم ترین عبادت ہے، اسی طریقے سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی ایک زندگی کے اہم ترین عبادت ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جا کر کے سلام عرض کرنا ایسا ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ علماء امت کا متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، اور جب دور سے یہاں سے اپنے گھر سے کوئی بندہ درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے تو وہ وہاں پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور جب وہاں جا کر کے آدمی کوئی سلام عرض کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر انسان جس کے اندر جتنی ایمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے پھر وہ جواب واپس سنتے بھی ہیں۔ اور اس سے بڑی اور عظمت کیا ہوگی کہ پیغمبر کریم فرماتے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ ویسے مدینہ منورہ میں داخل ہونا یہی بہت بڑی سعادت ہے۔ خود پیغمبر کریم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم حبب الینا المدینہ، یا اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، کہ حبنا مکہ، جیسا کہ ہمارے دلوں میں مکے کی محبت ہے، کعبے کی محبت ہے، اسی طرح سے مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت میں آتا ہے کہ جب بخاری شریف میں غالباً کہ جب نبی پاک سفر سے واپس آتے تھے، جب مدینے کے دور سے گھر نظر آتے تو اللہ کے نبی کے جسم پر اگر کوئی چادر ہوتی تو وہ چادر اتار دیتے اور فرماتے کہ یہ مدینے کو لگنے والی جو ہوا ہے نا، یہ برکت والی ہوا ہے، یہ مجھے بھی لگے۔ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ علماء نے لکھا اپنے گھر میں نماز پڑھو اکیلے تو ایک نماز کا ثواب ہے، محلے کی ایسی مسجد میں نماز پڑھو جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو 25 نمازوں کا ثواب جماعت کی وجہ سے، اور اگر ایسی مسجد میں نماز پڑھو جہاں جمعہ ہوتا ہے جامع مسجد میں تو ایک نماز کا 500 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ میری مسجد میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھتا ہے تو پھر 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ یعنی ایک نماز کا ثواب اگر 50,000 نمازوں کے برابر کمانا ہے تو پھر مسجد نبوی میں جائیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ 40 نمازیں میری مسجد میں پڑھتا ہے مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین منافقت سے اور عذاب سے برات کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ کبھی منافق نہیں ہوگا، منافقت کے عذاب سے، منافقت کی عادتوں سے بچ جائے گا، اور یہ بندہ جہنم کے آگ سے بچ جائے گا جو بندہ 40 نمازیں پڑھتا ہے، یعنی 8 دن تک وہاں مسلسل ساری نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ اور عاشق لوگ جاتے ہیں کرتے ہیں، لیکن بنیاد یہ ہے کہ ادب ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اپنے پیارے پر محمد عربی پر صلی اللہ علیہ وسلم
صلات بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مسلمانوں تم بھی بھیجو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ صلات بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں پیغمبر کریم پر، اپنے لاڈلے اپنے پیارے رسول آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن مسلمانوں تم بھی بھیجا کرو۔ اور جب آدمی وہاں جائے تو بزرگوں نے لکھا ہے جیسے ہی جہاں کہیں ہو وہاں سے مدینے کا سفر شروع کرے اور سارے اذکار چھوڑ کر کے بس درود ہی پڑھتا جائے۔ درود شریف سب سے زیادہ عظمت والا درود تو درود ابراہیمی ہے، ورنہ کوئی بھی درود پڑھتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا 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 وہاں پہنچے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، اس بزرگ کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ جب بھی مدینہ منورہ کی طرف جاتے تو بیر علی مدینے سے باہر سے ہی یعنی چپل اتار دیتے اور سواری سے اتر جاتے تھے، اور پیدل چلتے جاتے کوئی بول دیتا کہ حضرت پتھر ہیں، نوکدار پتھر ہیں، سنگریزے ہیں، آپ مہربانی کرے چپل پہن لیں، سواری پر سوار ہو جائیں، تو بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہوں وہاں میرے قدم نہ آ جائیں، میری چپل نہ آ جائے۔ اور وہاں جا کر کے پہنچیں تو بھی ادب احترام کے ساتھ درود زیادہ زیادہ پڑھتے رہیں، جلدی دوڑیں نہ، بھاگیں نہ پیغمبر کریم کے دربار میں، پہلے اپنی جگہ پر جائیں، ادب احترام کے ساتھ نہائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور اس کے بعد پھر مسجد میں آئیں۔ جیسے مسجد کے اندر داخل ہونے لگیں تو بھی دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر مسجد کے اندر اگر ہو سکے تو جو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکڑا یہاں بھیجا ہے اسی میں جا کر کے نماز پڑھیں، جو جنت کا ٹکڑا ہے، ما بین ممبری و بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا جو گھر ہے نا عائشہ والا، امی عائشہ کا، اسی گھر اور جہاں میں بیٹھ کر کے بیان کرتا ہوں نا ممبر، ان دونوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے نا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اگر ممکن ہو تو وہاں، لیکن اگر رش کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو جہاں بھی جگہ ملے بڑے ادب احترام کے ساتھ وہاں چیخنا چلانا بڑی خطرناک چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد کے اندر بیٹھے کسی دو بندوں کو دیکھا، باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے چھوٹا سا کنکر اٹھا کر کے یوں ان کی طرف پھینکا، پھر اشارہ کیا ادھر آؤ۔ وہ آگے آہستہ ان سے پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے بولا کہ ہم بنو ثقیف کے، طائف کے باہر کے ہیں، یہاں کے لوگ نہیں ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم یہاں کے ہوتے تو تمہیں درے لگاتا، کوڑے لگاتا، لیکن باہر کے ہو، تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی کر رہے ہو، زور سے باتیں کر رہے ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سانس لیتے ہوئے بھی بڑا احساس کرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ زور سے سانس کی کچھ آواز نکل جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو جائے اور میری زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آوازوں کو بلند نہ کرو، جیسے آپس میں گپ شپ لگاتے ہو ایسے باتیں نہ کرو، وہاں بڑے ادب احترام کے ساتھ، نہیں تو تمہاری زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وہاں آج بھی دیکھو اتنے بڑے وہ جو چھت لگائے ہوئے ہیں، گنبد، بڑے گنبد، اس مسجد سے بڑا بڑا ایک گنبد ہوگا، اور وہ جب چلتے ہیں تو ذرے برابر کوئی آواز نہیں آتی، بالکل آرام سے چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے گھر کے لیے دروازہ بنانا چاہا تو بڑھئی کو بلا کر کے
اور کارپینٹر کو بولا کہ بھائی دیکھو دروازہ جا کر کے باہر کہیں بنانا کہ بنانے کی آواز یہاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، جب بن جائے تو پھر آ کر کے یہاں ادب کے ساتھ لگا دینا۔ تو بڑے ادب احترام کے ساتھ پہلے نمبر پر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اور پھر بہتر یہ ہے کہ آپ صلاۃ التوبہ بھی پڑھیں، استغفار کر کے اپنے آپ کو پہلے پاک کریں، پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھیں، لیکن یوں سیدھا اس ادب کے ساتھ کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہاں جالی مبارک کے سامنے آ کر کے بڑے ادب احترام کے ساتھ اسی جالی میں جھانکنے کی بھی کوشش نہ کریں، سر جھکا کر کے توجہ مکمل اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف کر کے، اور یوں سلام عرض کریں کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اس طریقے سے بڑے ادب احترام کے ساتھ، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں، یہاں سے السلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کے اندر شبہ ہے حاضر ناظر ہونے کا۔ یہ پھر الگ بحث ہے، وہاں نہیں چھیڑتے کہ حاضر ناظر کیوں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اس چیز کو چھوڑ کر کے۔ لیکن یہاں شرک کا شبہ ہے، یہاں اگر بولتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول تجھ پر اللہ کا سلام منہم، یہ شبہ ہے کہ شاید سامنے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھنا قرآن پاک کے خلاف ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ادب احترام کے ساتھ سلام عرض کریں۔ یہاں حضرت مولانا شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کے بھی امام تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ ان کا ایک عجیب طریقہ تھا، وہ جب وہاں جا کر کے حاضری کے لیے پیش ہوتے تو پہلے سلام عرض کرنے کے بعد پھر عرض کرتے کہ اللہ کے رسول، آپ کو تو مکے کے مشرکوں نے بھی کہا تھا کہ صادق اور امین ہے، آپ امانت دار ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن میری یہ امانت، میری یہ گواہی قبول کر لینا، قیامت کے دن گواہی دے دینا کہ اس احمد علی نے میرے سامنے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ اور اگر گواہوں کی ضرورت ہے تو اللہ کے رسول آپ کے دونوں ساتھی یہاں تشریف فرمائے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، وہ 2 گواہ بھی موجود ہیں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اللہ کے رسول، میرے ایمان کی قیامت کے دن آپ گواہی دے دینا۔ اور ایسے بندے کے لیے قیامت کے دن ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نے خود اس کا کلمہ سنا تھا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے تھوڑا سا 2 قدم آگے بڑھے گا، پھر وہاں جالی اوپر لکھا ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، وہاں سلام عرض کرے، السلام علیک یا خلیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے خلیفہ اے ابوبکر تجھ پر سلام۔ پھر السلام علیک یا امیر المومنین عمر بن الخطاب، پھر حضرت عمر پر سلام عرض کرے بڑے ادب احترام کے ساتھ۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کر کے پھر قبلے رخ ہو کر کے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے، نبی پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ پیغمبر کریم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اور اسی طرح سے جتنا ادب احترام سامنے ہوگا اتنا ہی اسی کے دل کے اندر اسی ٹائم پر نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ لیکن اگر بے ادبی کی، مدینہ منورہ کی، مدینہ کی چیزوں کی، وہاں روض رسول کی زور سے باتیں کی، یا موبائل لے کر کے تصویریں کھینچنے لگا، العیاذ باللہ، سمجھو وہ تو اس نے تو اپنے آپ کو محروم ہی کر دیا۔ وہاں جا رہا ہے اور ادب نہیں کر رہا، بے ادب بے نصیب، اللہ نے منع کر دیا کہ وہاں کوئی بھی یعنی غیر ضروری چیزوں میں نہیں پڑھنا، بات جائز بات زور سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ غلط چیزوں کے اندر وہاں پڑھ جانا، یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی۔
اور وہاں کسی چیز کی بھی بے ادبی نہیں کرنی، کیونکہ مدینہ شہر ہے۔ اس وجہ بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ آپ کو چیز مہنگی دے رہا ہے تو بھی اس کو یہ نہ بولو کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ آپ کا دل مطمئن ہے لے لیں، نہیں مطمئن چھوڑ دیں۔ اگر آپ اس وہاں یہ ارادہ کر لیں کہ یار یہ نبی پاک کے شہر میں رہتے ہیں، اگر میرے دور پہ زیادہ چلے گئے ان کے پاس تو بھی تو قیامت کے دن شاید ان کی خدمت کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، تو ایسا سوچنا چاہیے، ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل بیماری مسلمانوں میں یہ ہے، وہاں سے ہو کر کے آتے ہیں پھر غیبت ہی غیبت میں پڑے رہتے ہیں۔ بھائی مسجد میں یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ، اور شرطے ایسا کرتے ہیں، اور مارکیٹوں میں یہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ جتنا ادب ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کے حقدار بھی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی ادب کے ساتھ بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔